بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اظہار کا قاعدہ سیکھیں گے۔ اظہار اظہار کا جو قاعدہ ہے وہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین سے یہ قاعدہ پیدا ہوتا ہے، نون ساکن تنوین سے یہ قاعدہ بنتا ہے۔ نون ساکن تنوین کا یہ قاعدہ ہے۔ یہ دیکھیے نون ساکن ہے اور یہ دیکھیے تنوین ہے۔ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر کو بھی تنوین کہتے ہیں، دو زیر کو بھی تنوین کہتے ہیں اور دو پیش کو بھی تنوین کہتے ہیں۔ تو اظہار کا قاعدہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے حمزہ، پہلا ہے حمزہ، دوسرا ہے ہا، تیسرا ہے ہا اور چوتھا ہے عین، پانچواں ہے غین اور چھٹا ہے خا۔ یہ حروف قلقلہ کے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ ان حروف کے بعد میں دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے بعد میں، یہ جو نون ساکن ہے، یہ نون ساکن اور تنوین، ان کے بعد میں ان میں کا کوئی بھی حرف آ جائے، ان میں کا کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اب جیسے میں آپ کو سب سے پہلے حمزہ کی مثال سمجھاتا ہوں۔ یہ ہے من اجالین، کیا ہے یہ؟ من اجالین۔ تو یہاں پر آپ توجہ کریں گے تو قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، ہم نے پڑھا نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ لیکن نون ساکن کے بعد میں حلقی کا حمزہ آیا ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، سادہ پڑھیں گے من اجالین، من اجالین۔ اب آگے آ جائیے، پہلا حمزے کا قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب دوسرا ہا کی مثال لے لیجیے۔ دیکھیے من ہادن، من ہادن، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں یہ دیکھیے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ ہا آ رہا ہے، حلقی کا ہا آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا ہا آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، من ہادن۔ اب تیسرا حرف ہا، وہ ہا کی مثال آپ دیکھ لیجیے، آپ کو ہا کی مثال دکھا دیتے ہیں۔ من حکیمن، یہ لفظ آپ نے بار بار پڑھا ہوا، من حکیمن۔ تو یہاں پر دیکھیں گے آپ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ دیکھیے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ ہا ہے تو نون ساکن کے بعد میں حلقی کا ان 6 حروف میں دیکھیے تیسرا حروف ہا ہے، ہا آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، من حکیمن، من حکیمن، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ امید کرتے ہیں اس کی مثال آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب عین کی مثال دیکھ لیجیے، عین کی مثال آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے من علاقین، من علاق سورہ فلق کے اندر بھی ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ عین ہے تو نون ساکن کے بعد میں حلقی کا عین آیا ہے، حروف حلقی کا، اس وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ عین کی مثال ہو گئی۔ اب غین کی مثال دیکھیے، آپ کو غین کی مثال دیتے ہیں۔
یہ لفظ ہے من غفور، تو دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد میں غین ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ غین ہے، نون ساکن کے بعد میں حروف حلقی کا غین آیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں، یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی سادہ سادہ پڑھیں گے من غفور، من غفور۔ اب خا کی مثال دیکھ لیجئے، خا کی مثال بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد میں حلقی کا، یہ دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ حلقی کا خا ہے، یہاں پر خا آیا تو نون ساکن کے بعد میں خا آنے کی وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا، یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یہاں پر اظہار، گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تو آپ نے نون ساکن سے پہچان لی ہے، ابھی تنوین کا مسئلہ رہ گیا، تنوین میں انشاءاللہ بھی آپ کو سمجھائیں گے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی نون ساکن ہو، اس کے بعد میں یہ حلقی کے یہ والے حروف ہوں جو آپ کو سائڈ میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حروف ہوں تو وہاں پر غنہ ہوگا۔ یہ نون ساکن سے ہم نے مثالیں سمجھ لی، اب تنوین سے سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ کو ہم سمجھاتے ہیں حمزہ کی مثال۔ حمزہ کی مثال آپ کو ہم سمجھاتے ہیں۔ ایک لفظ یہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یہ لفظ ہے ین اونا، ین اونا، یہ بھی نون ساکن کی اظہار کی مثال ہو گئی۔ ین اونا، نون ساکن کے بعد میں ہلکی کا حمزہ آیا ہے، اس سے آپ سمجھ لیجئے۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ہم نے کہا تھا تنوین سے، ہاں تو تنوین سے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ نون ساکن کی مثالیں تو ہم سمجھا چکے ہیں، پہلی تنوین سے آپ سمجھیے۔ یہ دیکھیے بلدن آمینن، یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد میں حمزہ ہے۔ آپ توجہ دیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، یہ دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد میں یہ حمزہ ہے، یہ الف سے نہیں خالی ہوتا ہے، یہ حمزہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، تو تنوین کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، بلدن آمینن، بلدن آمینن۔ اس طرح سے آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں کہیں بھی ہو تو آپ وہاں پر اظہار کیجئے گا، گنہ مت کیجئے گا۔ اب دوسری ہم ہا کی مثال دیکھتے ہیں، تنوین سے ہم ہا کی مثال دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہے نوحن ہدینا، نوحن ہدینا، تو یہاں پر توجہ کیجئے، ہا کے اوپر دیکھیے یہ تنوین ہے اور اس کے بعد میں یہ ہا ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا تنوین کے بعد میں حروف حلقی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، تنوین کے بعد میں یہاں پر ہا ہے حلقی کا تو یہاں پر اظہار ہوگا، نوحن ہدینا۔ امید کرتے ہیں یہ قاعدہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں جو ہا ہے، ہا، اس کے قاعدے کی طرف، اس کا ہم دیکھتے ہیں تنوین سے قاعدہ۔ قرضن، قرضن حسنا، قرضن حسنا، یہ دیکھیے تنوین کے بعد میں یہاں پر یہ تنوین ہے، اس کے بعد میں یہ ہا ہے، تو تنوین کے بعد میں ہم سے قاعدہ پڑھا حلقی کا کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، تو یہاں پر قرضن حسنا، تنوین میں یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ امید کرتے ہیں ہا کی مثال بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس طرح کہیں بھی ہو قرآن مجید میں تو آپ وہاں پر اظہار کیجئے گا۔
اب ہم دیکھتے ہیں عین کی مثال۔ یہ لفظ ہے خلق عظیم، خلق عظیم، تو یہاں پر توجہ کیجئے، یہ دیکھیے تنوین ہے اور اس کے بعد میں یہ عین ہے، عین، تنوین کے بعد میں عین آیا ہے حلقی کا، تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اب ہم عین کے بعد میں ہم چلتے ہیں اب غین کی طرف، کیونکہ ہمارا حمزہ بھی ہو گیا ہے، ہا بھی ہو گیا ہے، حا بھی ہو گیا ہے، عین بھی ہو گیا ہے، اب ہم غین کی طرف بڑھتے ہیں۔ غین کی اب ہم مثال دیکھتے ہیں۔ تو غین کی مثال آپ دیکھیے، اس کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ یہاں پر ہم ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا رہے ہیں، قرآن شریف میں آپ توجہ کریں گے اس قاعدے کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے مل جائے گا۔ یہ ہے قوما غیرکم، قوما غیرکم، تو یہاں پر آپ توجہ کریں گے تو قاعدہ ایک دم واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے تنوین ہے اور یہ کیا ہے، یہ غین ہے، تنوین کے بعد میں حلقی کا غین آیا ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اب آخری مثال خا کی رہ گئی، وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی ایک دم آسان ہے، اتنا کوئی مشکل قاعدہ نہیں ہے۔ اب آخری مثال ہے ہمارے سامنے خا کی، اب ہم خا کی مثال سمجھیں گے۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں بار بار آتا بھی ہے، وہ علیم خبیر، علیم خبیر، تو یہاں پر دیکھیے دو زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد میں یہ خا ہے، تو تنوین کے بعد میں خا آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو آج یہ اظہار کی مثالیں ہم نے نون ساکن کے ذریعے بھی اور تنوین کے ذریعے بھی تمام مثالیں آپ کے سامنے رکھی، امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے کوئی قاعدہ تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی جو الجھن ہوگی اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر آپ زیادہ قواعد جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی، اس کی پلے لسٹ میں جائیں، آپ کو ایک آپشن ملے گا انڈرسٹینڈ تجوید القرآن سیکھیں، تو اس کو آپ اوپن کریں گے تو بہت سارے قواعد ہم نے وہاں پر پہلے سے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔